السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج بیٹا ہم نے اسکرین پہ دیکھیے آپ کو ایک نظم نظر آ رہی ہوگی مجید امجد. نظم کا نام ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران میں. اب ہم اگر اس نظم کو دیکھیں، مجید امجد ہمارے یہاں ایک ایسے رائٹر ہیں جنہوں نے بہت سی نظمیں لکھی. آپ کے یہاں شاعری میں بہت سے موضوعات ملتے ہیں. جی بیٹا ریڈنگ کیجیے گا عریشہ یار، ہم دونوں میں سے کوئی اس نظم کو ریڈ کرے. نظم کا نام ہے ایک کوہستانی سفر کے دوران میں. تنگ پگڈنڈی سرے کوہسار پل کھاتی. تنگ پگڈنڈی یعنی چھوٹا سا راستہ، تنگ راستہ. سرے کوہسار پہاڑ کے کنارے پر. پہاڑ نیچے سے اگر اوپر کو جا رہا ہے تو پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ سرے کوہسار کہلائے. نیچے دونوں سمت گہرے غار منہ کھولے ہوئے. آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ اور اس جگہ ایک فرشتے کی طرح نورانی پر جھومے ہوئے. جھک پڑا ہے آ کے رستے پر کوئی نخلے بلند، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. موڑ پر ہیں ڈگمگاتے راہ روں کے قافلے. ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوئوں کی دستگیری کا امی. آہ ان گردنے فرازانے جہاں کی زندگی، ایک ٹکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں. پوری نظم دیکھیے. اب اس کے چھوٹے سے معنی ہمیں نظر آ رہے ہیں. تیز موڑ، نوکدار موڑ یعنی ایسا موڑ جو تیزی سے موڑ جائے. انتہائی مشکل ہوتے. بعض کٹس آپ کر لیتے ہیں تو کتنے مشکل ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے اگر فوری گاڑی کو یا بائک کو نہ موڑا گیا تو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا. نخلے بلند یعنی بلند درخت. وسیدہ کہتے ہیں پرانا قدیم. خمیدہ کہتے ہیں جھکا ہوا. دستگیری ہاتھ پکڑنا، مدد کرنا. راہ رو راستہ چلنے والا مسافر. سمت طرف، گردن فراز اکڑی گردن والا. متکبر مغرور. منصب مرتبہ مقام درجہ. پر تولنا اڑنے پر آمادہ ہونا. یہ پوری نظم دیکھیں تو اس میں عاجزی میں عظمت ہے. پوری نظم نے یہ سکھا دیا کہ کس طرح ایک جھکی ہوئی ٹہنی جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتی ہے، ان کو منزل سے گزرنے میں آسانی دیتی ہے. تو تکبر اور کم ظرفی کی دلیل ہے. تکبر اور غرور ہوتا ہے وہ انسان کے کم ظرف، کم حوصلہ ہونے کی دلیل. اور جو عاجز ہیں، جو انکساری اختیار کرتے ہیں، جو جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو پھل دیتا ہے، انہی کو توفیق دیتا ہے. جو کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. جو کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان کے لیے اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات سوچتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا خوبصورت سودا ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم کسی کے ایک ایپ پر پردہ ڈالو، میں تمہارے 70 ایپوں پر پردہ ڈالوں. آپ کسی غریب یتیم بیوہ کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں دے دیں. آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھیے، اللہ آپ کی زندگی سے مشکلات دور کر دیں گے. اکڑی ہوئی گردنوں والے بے فیض ہوتے ہیں. ان میں غرور ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، میں ہوتی ہے. وہ نہ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور نہ کسی کا سہارا بن سکتے ہیں. یہ بات مجید امجد زندگی کی ایک گہری حقیقت ہمیں چھوٹی سی نظم دے کر، جو چھوٹی بظاہر بہت فکر انگیز ہے، جس کے اندر سوچ کے بہت سے پہلو ہیں. شاعر بظاہر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تنگ راستہ ہے. یہ دیکھیں، یہ انسانوں کی زندگی کی یہ حقیقت ہے. آپ وہ لوگ جو غرور تکبر میں اکڑے ہوتے ہیں، جو دوسروں کو نیچ اور اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں،
ان لوگوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ وہ لوگ جو عاجز ہیں، جو انکسار ہیں، جو اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو امیر ہیں لیکن غرور اور تکبر کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھلسا رہے ہیں۔ کہ غرور اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری فرمایا، یہ بیماری ہے، اس بیماری سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ آپ متکبر اور ان لوگوں کو دیکھ لیجیے کہ آج ان میں سے کسی کا نام وہ نشان دنیا میں باقی نہیں ہے۔ کیوں باقی نہیں ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی کہ میں صرف جھکنے والوں کو ہی، آپ دیکھیے سرو قد سیدھا پودا جا رہا آسمانوں کی طرف، لیکن وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، وہ پہ پھل ہے، اس کو کبھی پھل، آپ دیکھیے پھل جس کو لگا ہوتا ہے وہ پودا ہمیشہ جھکا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاں اولاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے نرم جذبات رکھتے ہیں۔ بڑی گہری حقیقت ہے جس کو شاعر نے یہاں بتا دیا، اور شاعر نے یہ کہا کہ اس نظم میں آپ دیکھیے تنگ پگڈنڈی سرے کو سار بل کھاتی ہوئی نیچے دونوں سمت کہہ دیں غار میں۔ آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جائیے، ایبٹ آباد، ناران کا غان ندی، تو آپ دیکھتے ہیں کیا تنگ راستوں سے، چھوٹے چھوٹے راستے جہاں سے ایک گاڑی نہیں گزر سکتی، آپ دو کو اگر ان میں سے سامنے سے آنے والی اور ادھر سے جانے والی گاڑی دونوں زد میں آ جائے تو دونوں کھائی میں جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ دونوں اس تنگ راستے پہ بھی بڑی عقل مندی سے گزرتے ہیں، اور دونوں طرف نیچے دائیں بھی اور بائیں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو غار منہ کھولے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ غار اس لیے منہ کھولے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی گرا تو اس کے اندر آگے ڈھلوانوں کے پار ایک تیز موڑ، اور اس جگہ ڈھلوان جہاں پہ اترائی ہوتی ہے وہاں پر ایک تیز موڑ آتا ہے، ایک اچانک ایسا کٹ آ جاتا ہے، اس کٹ کے ساتھ کیا ہے کہ انسان فوراً منزل کی طرف اترتا ہے ایک فرشتے کی طرح نورانی پر توڑے۔ شاید کہتا ہے کہ لوگ اس ایک بلند درخت میں گر کر اس راستے کو روک رکھا ہے، ایک تنگ پیچیدہ پہاڑی سے آگے جائیں تو ایک راہ کے لیے گزرنا خطرے سے خالی، لیکن دیکھیں آپ گرنے لگتے ہیں تو آپ کو ہاتھ دے کے بچاتا ہے، لیکن اس موڑ پہ آپ دیکھیں ایک درخت جھک گیا ہے، آپ اس کو پکڑتے ہیں، آپ کیچڑ میں دیکھیے کوئی اینٹ ہے، پہ آپ کہیں نہ کہیں سہارا مانگتے ہیں تو اس سے خطرناک موڑ کو پار کر جاتے ہیں، اور یوں گرا ہوا درخت کتنے ہی لرزتے ہوئے ہاتھوں اور ڈگمگاتے کمروں کا سہارا بنا ہوا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اکڑی ہوئی گردنوں والے رہنما جو کم گم کرتا رہا انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں، جو گرے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا بھی نہیں سکتے، کہ یہ ان کی اکڑی ہوئی گردنوں میں خم آ جاتا ہے۔ اور یہ جو اکڑی گردنوں والے ہیں ان سے تو یہ جھکا ہوا اور گرا ہوا درخت ہی اچھا قابل قدر ہے، کیونکہ یہ گردنیں تو اکڑا کے بیٹھے ہیں لیکن یہ کسی انسانیت کی مدد نہیں کر رہے۔ لیکن یہ درخت جو جھکا ہوا تو ضرور ہے، جو بوڑھا لگ رہا ہے، جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، لیکن یہ راستے میں گزرنے والوں کی مشکل کو آسان کرتا ہے، یہ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ مدد کس طرح کرتا ہے؟ آگے یہ اس کی جھکی چینی کو پکڑ کر وہ لوگ گزر جاتے ہیں۔ ایک تنگ راستے میں گرا ہوا درخت کہیں بہتر ہوتا ہے ان غرور اور متکبر انسانوں سے جو نہ کسی کا سہارا ہے اور نہ کسی کے مددگار، جبکہ اس درخت کی ٹہنیوں کا سہارا لے کر کتنے ہی لوگ راستہ پار کر رہے ہیں۔ مجید امجد اظہار بیان پر بے پناہ قدرت رکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ بڑا وسیع ہے، گہرا ہے، نگاہ بڑی گہری ہے، اور وہ ان چیزوں سے بھی حقیقت ایک دنیا دیکھتے ہیں جنہیں عام لوگ نظر انداز کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کا تخیل رکتا اور سوچتا ہے اور ایسے نکتے ابھارتا ہے جس پر اردو ادب ناز کر سکتا۔ بظاہر یہ نظم مروہ حیات میں ہے، مگر آخری شعر کے لازوال کاٹنے پوری نظم کو جو نشتریت اور جو تاثر عطا کیا ہے وہ پابند نظموں کی نغمگی کو، پابند نظم ہوتی ہے جس میں بحر قافیہ کی ردیف ہوتی ہے، تکنیکی لحاظ سے پوری کرتی ہے، انہوں نے کہا یہ نظم مروہ ضرور ہے لیکن یہ ان کے ادب میں ان کی دلچسپی اور ان کے بھرپور تاثر کو واضح کرتا ہے۔ اس نظم کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک تشبیہ اور ایک ترتیب قابل غور نظر آتی ہے۔ ایک درخت جو راستے میں اپنی ٹہنیوں سمیت گرا ہوا، یوں لگتا ہے
آپ دیکھیے فرشتے کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے پر ہوتے ہیں نورانی ہاتھ، تو وہ ایک فرشتہ ہو اور اس نے اپنے نورانی پر تولے ہوئے یعنی کھول دیے ہیں، یعنی اڑنے کے لیے بیچان ہے، وہ آپ کو اپنے پروں میں لے کے جیسے اڑ جائے گا، اسی طرح اس درخت کی ٹہنیاں پروں کی طرح کھلی ہوئی ہیں کہ جیسے آپ کو اپنے اندر سمیٹ لیں گی، آپ کی مدد کر دیں گی۔ تو یہ تشبیہ نے اس گرے ہوئے خمیدہ اور بسیطہ درخت کو کی عظمت کی ایک دنیا کا بتا دیا کہ وہ بڑا عظیم درخت ہے، وہ درخت لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ترکیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پر تولنے والے فرشتے سے تشبیہ دی، تو باہر کیف پاک اور پرنور سچا اور رہنما ہوتا ہے فرشتہ۔ اور دوسری ترکیب ہے کہ گردن فرازان جہاں، یعنی یہ ترکیب اس دنیا کی ہر متکبر اور رونق چیز کے لیے ہے، وہ انسان ہو سکتا ہے، وہ جذبے ہو سکتے ہیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہر وہ چیز جو اکڑی پڑی ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تاج و تخت پر غرور کرتے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں کہ ہر عروج کے ساتھ زوال ہے، وہ لوگ بھی ہیں جو دولت میں مست ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو یشوں میں مست ہیں، اور مجبور انسانیت جن کے آوارہ کہکہوں کی زد میں ہے۔ بیٹا ذرا مائک کو میوٹ کیجئے گا۔ یہ چھوڑو، ادھر آؤں گی، ہاں ادھر جی بیٹا مائک اوپن کیجئے گا۔ تو یہاں پہ دو تشبیہ اور ایک ترکیب، ہمیں ایک تشبیہ مل گئی جو کہ درخت کی فرشتے کی مانند، اور دوسری طرف ہمیں مل گئی گردن فرازانے جہاں کی زندگی کہ وہ متکبر لوگ، وہ عیش اور مستی میں پھنسے ہوئے لوگ، وہ جو غریب لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ دولت دھوپ چھاؤں ہے، اور وہ لوگ بھی جو حسن پر ناز کرتے ہیں، حالانکہ ہر شگفتگی ہر پاجموردگی کا پیش خیمہ ہے کہ ہر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، ہر طاقت کے بعد کمزوری ہے، ہر عروج کے بعد زوال ہے، اور وہ لوگ جو عیاشیوں میں مست ہو کر مجبور انسانیت کے کہکہوں کو کہکہے لگاتے ہیں، اور وہ قدرت کے اس اصول سے ناواقف ہیں کہ ہر کہکہے کے تعاقب میں آنسو ہوا کرتے ہیں، ہر خوشی کے پیچھے غم ہوا کرتا ہے۔ الغرض گردن فرازانے جہاں کی ترکیب نئی جامع اور وسیع ہے۔ شاعر اس نظم میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ عظیم انسان جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھایا اور تاریکیوں میں اپنی تعلیمات سے اجالا دیا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو راستوں سے بھٹک چکے ہیں، جن کے لیے کوئی منزل نہیں، کوئی نشان نہیں، تو یہ لوگ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو بھول چکے ہیں، اور عجز و انکساری ان کا سرمایہ افتخار ہوا کرتا تھا، لیکن کبریائی صرف بڑائی اور کبریائی اور طاقت اور حکمرانی صرف ایک ہی ذات کو زیر دیتی ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بندہ حاکم ہو یا محکوم، اس کی شان تکبر میں نہیں بلکہ خاک ساری میں ہے، کیونکہ بندہ خاکی ہے، خاک سے بنا ہے، اس کو خاک ساری دکھانی چاہیے۔ اکڑ غرور تکبر اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے شاعر نے یہ بتایا اس نظم میں، اس درخت کے جھکے ہونے سے، اس کی ٹہنیوں کے جھکے ہونے سے، اس کی عاجزی سے، اس کے بڑھاپے سے، اس کی کمزوری سے، کہ دنیا میں بظاہر کمزور نظر آنے والے، جھکے ہوئے نظر آنے والے لوگ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مجبور ہیں بس کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ جھکے ہوئے کو ہی پھل لگاتا ہے۔ کائنات میں یہ اصول ہر جگہ کارگر ہے۔ اگر کوئی اکڑی گردن والا ہے تو اس کی آپ دیکھیے ہمیں ہسٹری میں نظر آتا ہے، فرعون، نمرود، یہ بادشاہ جنہوں نے جنتیں بھی بنا لی، اپنے ہی غرور میں مٹ گئے۔ اگر آپ اسرائیل قوم بنی اسرائیل کو دیکھیے تو آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے تھے، فریب کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی، مسلمان تعداد میں کمزور تھے لیکن ان کو کامیابی ملی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ واقعہ کربلا ہی بہت تعداد میں تھے، کچھ بھی تھے، ان کے
कितने कितने बेटे थे, आज उनका नाम लेवा भी कोई नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से गुलशाय बतूल के जितने फूल थे उनको आज भी दुनिया उनका जिक्र करती है, उनके लिए मातम करती है। मातम किस लिए? जैसे सूद है अपने प्यारों का। हमारे नबी के जिगर उनकी बेटी के फर्जंद थे, जन्नत के शाह सवार, जन्नत के सरदार, खातून जन्नत के बेटे और अली के लाल। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने इस्लाम के लिए गर्दनें कटा दी। बात यह है कि जो लोग हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, अल्लाह के अहकामात को मानते हैं, दुनिया में और ज़िंदगी में और आखिरत में कामयाबी उन्हीं का नसीब बनती है। शायर ने इस पूरी नज़्म में असल बात ये कहना चाहता है कि वो इंसान जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को रास्ता दिखाया, उनकी मदद की, वही अल्लाह के यहाँ मोतबर है। अगरचे जो सर पे ताज सिकंदर भी हो तो दुनिया में बशर को चाहिए हर किस सर उठा के चले। तो जो हमें जो चलना है तो हमें सर उठा के नहीं, वो वही बात है ना, सर कल पाँव एक कासा है सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तीफा शिकस्तों उससे चूर था, कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कभी किसी का सर, मेरे सर में भी गुरूर था, तकब्बुर था, मैं अकड़ के चलता था, लेकिन आज मेरा हाल देख ले कि मेरी हालत क्या है। आज मैं तेरे पाँव के नीचे हूँ तो कल तू किसी पाँव के नीचे होगा। जिस तरह गिरा हुआ दरख्त हर गुजरने वाले का सहारा बनता है, और कितने बच्चे बूढ़े कमजोर इन टहनियों को पकड़कर इस खतरनाक पहाड़ी मोड़ को दूर करते हैं। अगर ये दरख्त वहाँ गिरा हुआ ना होता तो कितने कदम डगमगा जाते, कितने ही राहों अंधे और गहरे कारों की खुराक बन जाते। गोया अजमत, रहनुमाई, किबरियाई, दस्तगीरी की खूबी दरख्त में नहीं उसके गिरे हुए होने में है। दरख्त तो सभी है, लेकिन उसने आपको जो झुका दिया। हम क्या करते हैं? हम दिन में 5 वक्त अल्लाह के हजूर झुकते हैं, हमारा सर झुकता है। झुकने वालों को ही अल्लाह उनके दामन और झोलियाँ भरता है, उनको राहें हिदायत देता है। और अगर हम अपनी गर्दनें अकड़ाए रखें, देखिए ये ना, इब्लीस ने सजदा नहीं किया था, सर नहीं झुकाया था आदम के आगे, आज रांदा दरगाह ठहरा। तो झुकने में, आजिज़ी में, इंकसारी में अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद रुतबा है। और अगर हम अपनी बुलंदी पर नाज करें, गरूर करें, तो कब का वो दरख्त भी कट चुका होता। अगर वो कड़ा रहता ऊपर भी बढ़ता तो लोग उसको काट चुके होते। आरा उसी दरख्त पे चलता है बाग में, जो अपना सर उठाता है शमशाद की तरह। यानी जो ज़्यादा बुलंदी पे जाता है वही दरख्त करता है। इस पूरी नस्ल को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो ज़िंदगी के समंदर में बुलबुले की तरह सर, देखिए बुलबुला बनता तो वो मिट जाता, पानी तो सारा ही है। तो कहा जो सरकशी, जो गरूर, जो घुमंड आता है वो मिट जाता है। वो शाख जिस पर फल नहीं होता वो अकड़ी होती है, और जो फलदार होती है वो दूसरों का दामन नींवों से भर सकती है। वो दूसरों को भी देती है, खुद भी झुकी रहती है, और अल्लाह उसको मजीद फल लगाता है। ऐसी शाख हमेशा झुकी होती है। वो लोग जो इज्ज़ा आजिज़ी इंकिसारी इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन्हें मजीद देता है, मजीद नवाजता है। शायर, पूरी शायर को देखें। बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, 2-4 मिनट। अच्छा, मुझे साथ आके लेके जाओ, आ जाओ। अच्छा, तो शायर ने इस पूरी नज़्म में जो बताया कि आजिज़ इंसानी झुककर दूसरे गुरे हुए लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें उठा सकते हैं और उंगली पकड़कर राह राज दिखा सकते हैं। मुतकब्बर और मगरूर लोग रहनुमाई का दावा करते हैं मगर झुक नहीं सकते, कि झुकने से उनकी गर्दनों में खम आ जाता है, और दर हकीकत खुद घूम कर राह है। न मंजिलें उनके कदम ले सकती हैं, न अहले काफिला उनके ममनून एहसान हो सकते हैं। ऐसे लोगों का सहारा तो बजाय खुद गुमराही हुआ करता है। ऐसे लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, ये दूसरों को रास्तों से भटका सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही राह रास्ता नहीं है, तो किसी को सीधा रास्ता क्या दिखाएंगे। अब खुद ही मंजिलों को पुकारेंगे राहरो, ये राहबर तो और भी गुमराह कर गए। यानी
اگر وہ سیدھے راستے پہ ہوتے, اللہ کے بتائے راستوں پہ ہوتے, تو خود ایک صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے, لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے, لیکن وہ تو سب خود ہی اپنے راستوں سے بھٹک چکے ہیں, تو بھٹکے ہوں کی کوئی کیا مدد کر سکتا ہے. جی پیارے بچوں, نظم سمجھ آئی ہے, اس کے معنی سمجھ میں آئے ہیں, کوئی کلیئر ہو گیا؟ Yes, miss. جی پیاری بیٹیوں, ہلو, Yes, miss. طالبات, Yes, miss. بات کر رہی ہوں, کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کی آواز مجھ تک نہیں آتی. اینی پرابلم؟ پیاری بیٹیوں, Ji, miss. آ رہی ہے آواز؟ سمجھ آئی ہے Ji. ساری؟ Yes, miss. سمجھ آ گیا Yes, سب؟ miss. کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ No. No, miss. کوئی پوچھنے والی بات تو نہیں ہے؟ سمجھ آ گیا؟ اس کی تشریح, اس کا خلاصہ مرکزی خیال یاد کرنا ہے, مشق کرنی ہے. اب میں آپ لوگوں کی اٹینڈنس لگا لیتی ہوں, جلدی سے مجھے بتائیے. ارحم, Present, miss. 617. فاطمہ عبید اللہ, Present. 707. جی. Ji. اریبہ نذیر, Present, miss. جی اریبہ نذیر, 710. جی Yes, miss. آگے بتائیے مجھے. ایمان ساجد, Present, miss. 671. Yes, miss. جی ایمان کے آگے چلیے. عریشہ جمیل, 614. ارحم زاہد, Present. 617. ارحم زاہد ہو گیا. Present, جی miss. آگے. جی بیٹا, اور کوئی بچہ رہ گیا ہے؟ جلدی سے بتا. G, miss. جی, Zainab Salim, 659. زینب سلیم, 659. جی اینی تھنگ ایلس؟ اوکے بیٹا, اللہ حافظ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اس کو اچھی طرح کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ کل میں سن سکتی ہوں. G, miss. اللہ حافظ. Miss, کل Allah. لیکچر کی ٹائمنگ کیا ہے؟ جی لیکچر کی ٹائمنگ کل کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ میں آپ کو میسج کر دوں گی. اوکے. اوکے،